السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق مدین ہمارے ساتھ ہیں۔ نواز شریف صاحب کی رومانویت اور شہباز شریف صاحب کے خفیہ رابطے، یہ بات کسی اور نے نہیں بلکہ سہیل بڑائچ صاحب نے بتائی ہے۔ یہ کیسی بات ہے آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس کے علاوہ آپ سے یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو نواز شریف صاحب کی رومانویت پر بات کی ہے اچھا اور ان کو دیکھیے، کیا کیا پسند ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ سہیل وڑائی صاحب نے ہوں یہ جو کالم لکھا ہے یہ آنے والے وزیر اعظم صاحب کا پروفائل لکھا ہے. ہوتا بالکل۔ یہی ہے. ہوں تو شہباز شریف صاحب یہ ان پہ انگلی رکھ دی گئی ہے ہوں کہ آپ وزارت عظمیٰ سنبھال لیجیے. ہوں تو شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ ونس سنبھال رہے مور، ہیں کیونکہ شہباز شریف صاحب مقتدر حلقوں کے، آنکھوں کے تارے۔ قوت نافذہ کے، ان کے قریبی ہیں. اپنے منہ سے کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں. ہوں ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں آنکھوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہوں لیکن یہ کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا اچھی تارا ہوں. آنکھوں کے پجاری ہیں میرے شہر کے لوگ، تو میرے شہر میں آئے گا تو چھا جائے گا۔ اچھا، رحمان فارس کو چھوڑ دیجیے آپ. ہوں تو سہیل وڑائی صاحب نے ممکنہ وزیر اعظم صاحب کا پروفائل بھی لکھا ہے، ہوں اور جو ناممکنہ وزیر اعظم ہیں ہوں ان کا نوحہ بھی لکھا ہے. اچھا، تو دلچسپ یہ ہے کہ پروفائل تو شاید کوئی ڈھنگ انہوں نے کا. کہا کہ وہ تو شہباز شریف نواز شریف صاحب سے بھی آگے ہیں۔ اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ سہیل وڑائی صاحب کہیں زیادہ تجربے کار آدمی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اچھا۔ یہ بتا کے کہ اداروں کا آدمی تو شہباز شریف ہے، اداروں کے قریب تو شہباز شریف ہے، اداروں کی چوائس تو شہباز شریف ہے، اور شہباز شریف از یس مین، گڈ کاپ بیڈ کاپ دونوں کھیلتے. اتنا مان لیا. جب نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے تھے تو شہباز شریف صاحب خدمت کو ووٹ دو کا نعرہ لگا رہے تھے۔ اور وہ کہہ رہے تھے ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے ووٹ دیا تو میں آپ کی عزت کروں گا. بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اب سہیل وڑائی صاحب، نواز شریف کا پہلے بھی یہی ارادہ تھا کہ اگر وہ وزیر اعظم بن بھی جاتے تو وہ سال 1.5 سال بعد انہوں نے وزارت عظمیٰ شہباز شریف ہی کے حوالے کر دینی تھی۔ نواز شریف اور شہباز شریف بھائی تو ہیں ہی، وہ ایک بہترین ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں۔ بڑا بھائی باس ہے اور چھوٹا بھائی اختلاف رائے رکھنے کے باوجود احکامات بھی بجا لاتا ہے۔ دونوں بھائی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلنے کے ماہر ہیں۔ مجھے کئی بار ان دونوں کی آپس میں گفتگو سننے کا موقع ملا ہے۔ اب نواز شریف صاحب کی وہ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف رومانویت پسند اور آئیڈیلسٹ ہیں، جبکہ شہباز شریف عملیت پسند ہیں۔ دونوں اپنے اپنے دلائل دے کر ایک مشترکہ فیصلے پر پہنچتے ہیں۔ اچھا کتنا مشکل کام تھا لیکن سہیل وڑائی صاحب نے دونوں کو خوش رکھا ہے. دیکھیے یہ استادوں سے سیکھنے والی چیز ہوتی ہے اچھا۔ کہ آپ سیکھیں استادوں سے کہ دونوں جگہ نہ ادھر انہوں نے ناراض کیا نہ ادھر انہوں نے ناراض ادھر کیا. انہوں نے رومانس لکھ دیا ہے تو یہ دیکھیے نا، اب رومانویت پسند کون ہے؟ نواز شریف صاحب۔ شہباز شریف کو دیکھیے آپ. نہیں وہاں نہیں جانا آپ نے۔ ٹھیک ہے، نواز شریف رومانویت پسند ہے اور شہباز یہ شریف، بات ماورائے اخلاق ہے۔ شہباز شریف جو ہے وہ رومانویت پسندی میں آپ سوچتے ہیں تخیل ہوتا ہے. شہباز شریف عملیت پسند ہے. دونوں اپنے اپنے دلائل دے کر مشترکہ فیصلے پر پہنچتے ہیں۔ نواز شریف قیمتی گھڑیاں، مہنگے جوتے، برانڈڈ مفلر پہنتے ہیں، انہیں دنیا کی بہترین گھڑیاں پسند ہیں۔ شہباز شریف سیاست میں آئے تو چھوٹی سی گاڑی میں سفر کیا کرتے تھے۔ کدھر کے کپڑے پہنتے ہیں نواز شریف؟ خطر کے کپڑے پہنتے ہیں۔ نواز شریف دنیا میں رائج سرمایہ داری نظام کے قائل ہیں، اسی لیے ان کی توجہ تعلیم اور صحت کی بجائے انفراسٹرکچر اور پالیسیوں کی طرف رہی ہے۔ وہ 8 سے 10% ٹیکس کے حامی ہیں. جی اچھا، میاں نواز شریف صاحب کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو، میں تو بار بار کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، دونوں کو اس کالم میں خوش رکھا گیا ہے. اچھا۔ ٹھیک ہے. اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ حکومت نہیں بنا پائے ہیں. آپ نے دیکھا تھا ایک آڈیو جاری کی گئی تھی ایک صاحب کی جانب سے جو مسلم لیگ نون کے ہیں، اپنے آپ کو سوشل میڈیا انفلوئنسر کہتے، پرویز سندھیلا نام ہے. جی ہم یتیم ہو گئے سندھیلا صاحب، یقین جانے ہم یتیم ہو گئے. وہ روتی ہوئی ایک آڈیو انہوں نے پوسٹ کی تھی. اس روز میں حیران تھا کہ راشد نصر اللہ، میں ان کو بڑا ویلیو کرتا ہوں، پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر ایک بندہ لائل ہے اپنی لیڈرشپ سے اور ان کے لیے کام کر رہا ہے، مار بھی کھا لیتا ہے، تو وہ بندہ ویلیو کرنے کے قابل ہے. بٹ وہ شاعری وائری کرتے وہ رو پڑے کہ پتہ نہیں محفل یہاں ہوگی ہم کہاں ہوں گے، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. وہ رو رہے تھے. سندھیلا صاحب رو رہے تھے، ناصر بٹ صاحب رو رہے تھے.
کوئی لگا ہوتا تم نے سوچو لوگوں تم نے کس کو کھو دیا. اب میں سوچتا تھا میں نے کہا کھو کہاں سے دیا, مطلب اللہ معاف کرے کیا ہو گیا ہے. یہ لوگ تو ایسے رو رہے ہیں جیسے ڈاکٹر عدنان, ہاں وہ روئے تھے نا عدالت میں, بالکل اسی طرح سے رو رہے ہیں کہ کیا ہوا, مطلب دوبارہ پلیٹلیٹ گر گئے, خدا نہ خواستہ ہوا کیا ہے. مطلب میاں نواز شریف صاحب جو ہے, اس کے بعد شیخ روحیل اسکر صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم اس لیے نہیں بنے, ان کی صحت خراب تھی. وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں ان کی صحت خراب تھی. مجھے لگ رہا ہے ان کی نیت خراب تھی میاں نواز شریف صاحب کی, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی صحت خراب تھی الیکشن ہارتے ہی. اچھا, ان کو یہ لگتا تھا کہ میرے نام پہ ووٹ پڑیں گے, اسی لیے میں اپنا نام لوں, شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں مجھے ووٹ زیادہ پڑیں گے, تو اس کے بعد پھر میں شہباز شریف صاحب کے حوالے اقتدار کر دوں گا. دیکھیے یہ جو بات کر رہے ہیں نا آپ کے نواز شریف صاحب کا یہ خیال تھا, ان کو لانے والوں کا بھی خیال تھا. صحیح ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کے نام پہ پڑھ تو گئے ہیں, جتنے پڑھ گئے اتنے کافی ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر آپ اس کی وضاحت چاہیں گے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن مسلم لیگ نون کا یہ خیال تھا اور انہوں نے کچھ لوگوں کو یہ یقین بھی دلایا تھا. اسی لیے ہم نے کیا سنا کہ شہباز شریف صاحب سے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ تو کہہ رہے تھے یہ آئے گا, اس کے بعد اس کے نام پہ ووٹ پڑے گا, بہت ووٹ پڑے گا, اور یہ عمران خان کا توڑ ہوگا. 2 گانے بنوا دیے, تو یہ پاکستان کو نواز دو, کہاں بچا لو نواز شریف. تو یہ انہوں نے بھی پوچھا کہ یہ کیا ہوا, کیوں نہیں ہوا یہ, تو ان کے پاس بھی جواب نہیں تھا. جو سوال کر رہے تھے ان کو دینے کے لیے بھی ان کے پاس جواب نہیں تھا. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی جو حالت ہوئی ہے وہ حالت ان کی اپنی سیاست کی وجہ سے. ولائد صاحب نے خود بتایا تھا نا کہ وہ روٹ گیا ہے. دیکھیں نہیں, میں آپ کو بتاؤں, روٹنے کو بھی چھوڑ دیجئے, جس طرح کی انہوں نے سیاست کی, نغموں پہ انحصار کیا. میاں نواز شریف صاحب چلے گئے ملک سے, اس پہ انحصار کیا. ساڑی گل ہو گئی پہ انحصار کیا. پھر ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا, ایک بار یہ بول چکے تھے, اس کے بعد یہ چپ ہو گئے, دم نکل گیا. وہ شہباز شریف صاحب نے بھاگ کے ان کو بتایا کہ یہ باتیں نہیں کرنی. جب آپ یہ والی سیاست کریں گے جس کے بارے میں کہتے ہیں وہ راستہ مجھے آتا ہے, اس راستے پہ چلنا بہت آسان ہے, بوٹ پالش کرنے پڑتے. جب آپ یہ والی سیاست کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کو مقبولیت بھی ملے, اور آپ 4 سال جو ہے وہ غائب رہے ہوں, اور آپ نے لوگوں کو اتنا فارغ سمجھا, بیوقوف سمجھا ہوا ہے. اب بھی آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھاتے وقت کیا پہنیں گی, کس ڈریس کا انتخاب کریں گی, کس ڈیزائنر کا ڈریس ہوگا. اور اس میں جو مقابلہ چل رہا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ اور حنا پرویز بٹ صاحبہ, وہ مریم نواز صاحبہ کے لیے جوڑوں کا انتخاب کر رہی ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں ہدایت دے. یہ آج بھی پاکستان کے غریب ترین لوگوں کی تذلیل کرنے والا کام, یہ پاکستان کے ان لوگوں کی تذلیل کرنے والا کام ہے جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے مسائل حل کریں گے. ٹھیک ہے, ان کے مقابلے پر جو آدمی ہے اس کی تصویریں وائرل ہوتی ہیں, عمران خان کی شرٹ پھٹی ہوئی ہے, کرتے میں سوراخ ہے اس کے, وہ جو سینڈل پہنا ہوا ہے اس کا بکل نکلا ہوا ہے اور ٹوٹا ہوا ہے, وہ جینز پہ سینڈل پہن کے گھوم رہا ہے, وہ اپنی ذات میں اسٹائل اسٹیٹمنٹ ہے. جب آپ یہ سیاست کریں گے نا, برانڈڈ گھڑیاں, کالم لکھا جائے گا اور کالم میں پھر آئے گا برانڈڈ گھڑیاں, برانڈڈ مفلر, برانڈڈ جوتے, کتنی لگژریس لائف, ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ اس طرح سے ان چاپلوسی پر مبنی کالمز, آرٹیکلز, ان پیسز کے ذریعے ان لوگوں کی شخصیت کی پروجیکشن. انہوں نے خفیہ رابطوں کا انکشاف کیا ہے شہباز شریف صاحب کے بارے میں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ الو ارجن کی لائف تو نہیں ہے نا, یہ شاہ رخ خان کی بھی لائف نہیں ہے, بالکل نہیں. ٹھیک ہے, یہ نواز شریف کی لائف ہے. اس سے اگر آپ الو ارجن کی لائف بنانا چاہیں گے, یا شاہ رخ خان کی لائف بنانا چاہیں گے, یا اس سے آپ جان سینا کی لائف بنانا چاہیں گے, تو وہ تو نہیں بن سکتی. تو نواز شریف کی لائف, تو یہ تو اس میں تو آپ کو مار کھانے کا موقع ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. لڑائی کے عروج کے زمانے میں بھی شہباز شریف مقتدرہ سے مسلسل خفیہ رابطے میں رہتے تھے. یہ شہباز شریف کی خفیہ ڈپلومیسی ہی تھی جس کی وجہ سے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے مخالف ترین زمانے میں نواز شریف کو جیل سے نکال کر لندن جانے دیا گیا. اس کے پیچھے سارے مذاکرات شہباز شریف نے ہی کیے, اور پھر نواز شریف کی واپسی اور ان کی ری لانچ کی راہ بھی انہوں نے ہی ہموار کی. دوسری طرف یہی شہباز شریف تھے جو جنرل مشرف کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنوانے والے تھے. یہ سفارش کرتے رہے کہ جنرل راحت شریف کو توسیع دے دیں, لیکن نواز شریف نہ مانے. جنرل باجوہ کو توسیع دینے کے حوالے سے بھی شہباز شریف متحرک رہے. نون کے مت والوں کو شہباز شریف سے گلے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے اچھا یہاں پہ ایک جھوٹ ہے, خواجہ آصف صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہا تھا میں آن اوتھ ہوں اس معاملے پر,
میں زیادہ نہیں بتا سکتا، لیکن ہم سے نواز شریف نے حلف لیا اور کہا جا کے جنرل باجوہ کو ووٹ دیتے توسیع کا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. لیکن نواز شریف صاحب کو بھی منایا تو شہباز شریف صاحب نہیں ہوگا، جس انداز سے ان کا مزاج ہے اور جیسے وہ گئے تھے نصرت جاوید صاحب. باجوہ مجرم ہے، ٹھیک ہے، فیض حمید مجرم ہے، اسٹیبلشمنٹ مجرم ہے، ایجنسیاں مجرم ہیں. کون کہتا تھا؟ نواز شریف صاحب. ٹھیک ہے، اور اتنے ڈرپوک اور بزدل نکلے. یہ میری بات نہیں ہے نا، یہ ستار کی بات نہیں ہے، یہ نواز شریف ہے یار. جی، جو میرے ساتھ ہو سکتا ہے وہ نواز شریف کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے، ہے، تو وہ نواز شریف جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے کہتا رہا باکس سے بھرے 5 آدمی، باکس سے بھرے 5 آدمی. جب وہاں چلے گئے تو باجوہ صاحب آپ ذمہ دار ہیں، فیض حمید صاحب آپ ذمہ مٹی دار پاؤ نہیں چلے گا، جواب آپ کو دینا پڑے گا. 18 ستمبر مٹی پاؤ نہیں چلے گا. تو اس کے بعد یہاں بیٹھ کے کرتے، اپنی تقریر کا آغاز اس سے کیا کہ ہم انتقام نہیں لیں گے. یہاں بیٹھ کے کرتے جو کرنا تھا. جب وہاں چلے گئے تب جا کے کیا، ورنہ اس سے پہلے 5 آدمی کیوں نکالا مجھے، یہی کر رہے تھے یہ لوگ. تو جو انہوں نے سیاست کی ہے اس سیاست کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو ان کے ساتھ ہوئی ہے. کچھ اور نتیجہ نہیں نکل سکتا تھا. اور اب اگر یہ نتیجہ مختلف چاہ رہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انگلش میں سیئنگ ہے، یو فول می ونس اچھا شیم آن یو، یو فول می ٹوائس شیم آن می. تو لوگوں کو نظر آ گیا کہ یہ ٹوائس وائس نہیں، یہ تو کوئی چوتھی بار والا کام ہے، 5ویں بار والا کام ہے، بار بار والا. آپ اس صوبے پر 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہو، اس ملک پر اس صوبے پر وزیر اعلیٰ آپ لوگ مسلسل رہ چکے ہو، شریف فیملی کا، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو اگر موقع دیا تو قسمت بدل دیں گے اپنی. مطلب یار اب بھی اگر آپ لگے ہوئے موقع دیا تو آپ لوگوں کو الو کا پٹھا سمجھتے کہ لوگ اب بھی نہیں سمجھیں گے. لوگ سمجھ چکے، لوگوں نے کہا کہ لے لو موقع، دے دیا لوگوں نے موقع. ایک اور اب ٹھیک ہے، اب کیا کریں گے؟ آپ کی 17 سیٹیں اور آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت طاقتور حلقوں کی مدد سے کوئی 75 کے قریب، جن میں سے آپ نے کچھ توڑ بھی لیے ہیں. اب وہی سیاست جن لوگوں کو آپ کہتے تھے کہ ان کی جگہ باتھ روم میں، ان کو آپ نے رائے ونڈ میں جو ہے وہ سب کے ساتھ بٹھا لیا، آپ نے اپنے گھر کو باتھ روم بنا دیا. پی ایم ایل این. ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ کام کرنے تو پھر عزت کہاں سے ملے گی آپ کو؟ یہی لوگ یہ کیوں عزت دیں گے آپ کو؟ تو یہ اپنی سیاست خود لوٹے کے بجائے جہاں لوٹے کا پانی جانا ہے وہاں ڈالتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم عوام میں مقبول ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے نا کہ سیاسی جماعتیں ایسے ہی کرتی ہیں کہ دوسری جماعت میں جانے والا لوٹا اور اپنی جماعت میں آنے والے کو خیر مقدم کر کے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ صاحب دیکھیں یہ انہوں نے حقیقی نظریہ چن لیا. دیکھیے یہ ہوتا ہے، میں نے مان لیا یہ ہوتا ہے. لیکن آپ ایک چیز دیکھیے کہ شیخ رشید، جی، کیا عمران خان کے سب سے قریبی ساتھیوں میں کوئی شخص تھا تو وہ شیخ رشید نہیں تھا؟ جی، اس شیخ رشید کے ساتھ بھی اتحاد نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کو بھی اپنی پارٹی سے دے سکتے تھے یا اس کے لیے بندہ نہ کھڑا کرتے، نہیں کیا. اچھا، عمران خان مستقبل میں نہیں کریں گے کسی بھی لوٹے کو اپنی پارٹی میں شامل؟ دیکھیے اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے کچھ شرائط طے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، لوٹے کے لیے تو نہیں، لیکن یہ جو لوگ چلے گئے ان میں سے کچھ لوگوں کو ممکنہ طور پر واپس لینے کے لیے وہ شرائط بہت سخت ہوں، اور اس کے بعد لوگوں کو موقع دیا جا سکتا ہے کہ وہ ان شرائط پر عمل کریں. تو لیکن پارٹی کے لوگوں نے، اور یہ میں صرف ایک آدھ باہر بیٹھے ہوئے شخص کی بات نہیں کر رہا، یہ علی زدی صاحب بھی خود بھی سن لیں گے، یہ مختلف لوگوں نے بتایا، جو پاکستان میں موجود ہے ایسے لوگوں نے بھی بتایا. علی زدی صاحب سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے، بڑے بھائیوں کی طرح اور رہیں گے. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ علی زدی صاحب کے ساتھ وہ نہیں ہوئی کہ وہ پارٹی اس طرح سے چھوڑ دیتے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے جو پارٹی میں رہے، مشکلات برداشت کی، ٹھیک ٹھاک برداشت کی. حلیم عادل شیخ آپ کے سامنے، جی، تو وہ برداشت کر گئے. اب علی زدی صاحب جو ہیں ان کے پارٹی میں بہت سے لوگوں سے بہت سے شکوے اب ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ اب علی زدی صاحب کے مقابلے میں پارٹی کی لیڈرشپ کی نظر میں زیادہ ویلیو رکھتے ہیں. علی زدی صاحب جو بہت قریب تھے اب وہ ویلیو نہیں رکھتے. اس کا تو حساب علی زدی صاحب ہی اپنے آپ کو دے سکتے، کوئی اور نہیں دے سکتا. ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.